جس سے میں ولی کے نکاح میں آ گیا۔ اس نے بس امانت کے طور پہ نکاح کی رسم ادا کی تھی۔ وہ کہنے لگا دیکھو جن الفاظ سے نکاح کیا گیا ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہارا نکاح اس شخص سے ہوا ہی نہیں ہے، اور ایسے نکاح نہیں ہوتا ہے۔ اول تو لڑکے کی موجودگی لازم ہوتی ہے، لڑکے کا اقرار بھی اتنا ہی ضروری ہوتا ہے جتنا لڑکی کا۔ ہاں اگر لڑکا اپنی طرف سے رضامندی دے چکا ہو اور نکاح کے وقت موجود نہ ہو اور لڑکے کی رضامندی 2 گواہوں نے سنی ہو تو پھر اس کا ولی اس کا باپ بن سکتا ہے، یا اس کا بھائی اس کا ولی بن کے اس کا نکاح لڑکی سے لے سکتا ہے۔ لیکن لڑکے کا نام ہونا چاہیے، اس کے باپ کا یا کسی اور کا نہیں۔ اور لفظ بحیثیت امانت، اس لفظ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایک تو تم نابالغ تھیں، اور پھر جن الفاظ سے نکاح لکھا گیا ہے وہ الفاظ درست نہیں ہیں، اور نکاح پہ لڑکے کا نام ہی موجود نہیں تھا۔ ولی کا نام ولدیت کے خانے میں آتا ہے، لڑکے کے خانے میں نہیں آتا۔ اگر اس نکاح نامے کو دیکھا جائے تو یہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اس کا بڑا بھائی بھی تمہارا شوہر نہیں لگتا کیونکہ اس کی مرضی شامل نہیں تھی۔ شاید کچھ نہ لکھنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تم آزاد ہو، تم کسی کے نکاح میں نہیں ہو۔ اب بتاؤ قصہ کیا ہے؟ میں نے روتے روتے اس وکیل کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ کہنے لگا اچھا تو یہ مسئلہ تھا آپ کا، اس لیے آپ واپس نہیں جانا چاہتی؟ میں نے کہا ہم واپس نہیں جانا چاہتا، ہم نہیں چاہتا دونوں بھائی ہمارا وجہ سے لڑے جھگڑے یا آپس میں خون خرابہ کرے۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر کہنے لگا آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں نے کہا ہم صرف اپنا حفاظت چاہتا ہے۔